الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو کلاس ہماری ہوگی تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنا جو ایگزام ہے اسی کو ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی ایگزام کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت ڈیٹیل میں کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے وہ سمجھایا جائے کہ فقہ میں جو ہے وہ کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جو کمی رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کہ یا تو لیکچرز کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا نہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے ہے، 40/40 لیے ہیں اسٹوڈنٹس نے، ٹھیک ہے، جن کے لیے میں یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ خوش ہوں، بہت مجھے جو ہے جس طرح سے کہتے ہیں دلی خوشی ملی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جن کے 34-35 سے ابو رہے ہیں اور 40 جن کے مارکس آئے ہیں، وہ النساء کا سمجھ لیں کہ ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ڈائمنڈس کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، کہ انہوں نے بہت توجہ سے ایک تو اس کو بہت سیریس لیا، ٹھیک ہے۔ فقہ بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا ٹف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسانی سے آسان زبان میں سمجھایا جائے، طریقے سے بتایا جائے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے حدیث کی روشنی میں ہم اس کو رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر پرسنالٹی دیکھیں وہ صرف ہمارے آئیڈیل نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ چلتا پھرتا وہ قرآن تھے۔ ان کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ان کا جو قول ہے، ان کا کوئی بھی فعل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی نفی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے جیسے جب فقہ ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے احادیث کی، کیونکہ قرآن کریم میں جب کبھی کوئی حکم آتا ہے تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جس طرح سے مخفی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی وسعت پوشیدہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت کے لیے سارا کھول کھول کے بیان کیا، ٹھیک ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ تو ان کو ہم نے چلتے پھرتے اس طرح سے، جس طرح سے صحابہ کرام سے ہمیں جو حدیث ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے سارے جو اقوال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، وہ اور حدیث کی صورت میں جتنا بھی ہمارے پاس مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اسی سے ہمیں یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ تو جب بھی کبھی کوئی مسائل کی جو سولوشن نکالنا ہو تو ہم وہیں سے ہی ہیلپ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو جو ہے اس کی کس چیز کی اجازت دی، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اپنا مسئلہ جو ہے اخذ کر لیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ فقہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری ان چیزوں پہ سارا عبور ہو۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی میں ٹرمز بھی بتانے کی کوشش کروں گی، آگے چلنے والے جس طرح سے ہمارا تھوڑا سا ہم پڑھیں گے اس کو، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی اسٹڈی کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ایکسپلور کریں، ہم اتنا کر چکے اب ہم تھوڑا زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو وہ جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پتہ ہوں گی، تو پھر آپ زیادہ اچھا آپ کو جو ہے سمجھ میں آنے لگے گا۔ اچھا، تو ابھی جو ہے احادیث کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے کبھی بھی اگینسٹ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ ہمیں قرآن کریم کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی جب ہمیں احادیث کی روشنی میں ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے، اس کو مزید ہم جو ہے
اس کا جو نالج ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے احکام کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل جاتی ہے، واجبات کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی، ہاں 2-3 جو ہے احادیث رکھوں گی، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کی بلکہ جس طرح سے آیات ہیں، تو قرآن کریم خود اس چیز کو جو ہے نا اس چیز کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ کیسے پیروی کریں گے؟ جب تک ہم احادیث کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ان کے اقوال، ان کے جو افعال ہیں ان کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کیسے سمجھ پائیں گے، اطاعت کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو سٹارٹ میں نا، آپ ایگزام کا جو لنک ہے، مجھے لگتا ہے میں اپنی اسکرین شیئر کرتی ہوں، ایگزام کا لنک آپ اوپن کر لیں تو پھر انشاءاللہ پہلے ایگزام اسٹڈی کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، میرے اسکرین شیئر ہو رہی ہے کیا؟ نہیں حمیرا، آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی ہے۔ پہلے ایڈمن وہ والے ایڈمن رائٹس لے لیں، پھر اس کے بعد شیئر ہوگی آپ کی اسکرین۔ آپ کی آمنہ دیدی ان کو ایڈمن بنا دینا۔ جی آپ کے پاس آلریڈی ایڈمن رائٹس ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے ایڈمٹ بھی کرنا پڑے گا جو بھی آئے گا؟ نہیں آپ اس کو نیچے کر دیں نا، اپنی جو بھی ہے اسکرین، تو وہ پھر آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، انہیں میں خود ہی کر لوں گی۔ ڈریگ ڈراؤن کر دینا ان کو۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ شو ہوئی؟ جی اچھا چلیں، ابھی آپ ایگزام کو یہاں پہ آپ کو یہ ویو ہو رہا ہے نا؟ پہلا سوال تھا آپ کا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اسے کتنی بار دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو احادیث بھی شیئر ہوئی تھی اور میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کیا تھا۔ اب جو احادیث میں، اب جو انسان پڑھتا ہے نا، کبھی کسی شیخ سے یا کسی فقہ سے جب آپ کا پڑھا ہوا ہو تو آپ کو زیادہ اچھے سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ جو کورس تھا یہ میں نے اپنے استاد صاحب سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کی لاجک یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ 7 بار آپ نے اس کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے 1 بار آپ نے مٹی سے دھونا ہے، اور مٹی سے دھونے کی ریزن بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ جب مٹی سے دھوئیں گے تو اس سے کیا ہوگا، جو اس کے جراثیم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پانی سے نہیں صاف ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو جراثیم ہیں وہ صرف مٹی سے ہی پاک ہو جائیں گے اور یہ برتن پھر استعمال کے قابل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لاجک 8 بار کی کیا بنتی ہے کہ جیسے ہی آپ مٹی سے دھوئیں گے تو پھر آپ کو 8ویں بار پھر سے دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 بار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز میں نے لیکچر میں بہت اچھے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایڈمن گروپ میں میں نے شیئر کیا ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، جو اس کی لاجک میں نے یہاں پہ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سونے اور چاندی کے برتنوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوال بھی، یہ غلط والی آپشن کرنی تھی۔ اچھا، یہاں بتایا گیا تھا مچھلی کا خون پاک ہے، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ مچھلی، ٹڈی اور جو جاندار جس کو بھی ذبح کیا گیا ہو اس کی رگوں میں جو خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی، اور جو کلیجی ہوتی ہے وہ بھی جمع ہوا خون کی ایک ٹائپ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خون جو ہے یہ پاک خون میں آتے ہیں، ان کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مٹی پر پڑی نجاست بہنے والی ہو تو پاکی کیسے حاصل کی جائے گی؟ یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس پر اتنا آپ نے پانی بہا دینا ہے کہ اس سے اس کی اسمیل بھی چلی جائے، اس کا جو کلر ہے وہ بھی چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن جو ہے یہ کریکٹ آپشن تھی۔ استحاضہ کی بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ جو حیض ہے وہ ہر مہینے بلوغت کے بعد آنے والا خون ہے، جبکہ جو استحاضہ ہے یہ کبھی کسی رحم کے نچلے سے، رگ سے بہنے والا خون ہوتا ہے، جو بیماری کا بھی پارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو استخاذہ جو ہے یہ آپ کو پہلے کلیئر کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ استخاذہ میں آپ کی جو نمازیں ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی. حیض میں جو نمازیں ہیں ان کی نہ تو قضا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ پاک ہو جاتے ہو، صرف روزے آپ قضا کرتے ہیں نا جب فرض روزے ہوتے ہیں رمضان کے، ٹھیک ہے. تو استخاذہ میں آپ کو نمازیں معاف نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ آپ نے پورے دن میں یا تو آپ ہر نماز کے لیے الگ سے غسل کریں، نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نے فجر اور ظہر اثر، فجر کے لیے ایک غسل اور ظہر اثر کے لیے ایک غسل اور مغرب عشاء کے لیے ایک غسل کر لیں، ٹھیک ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دن میں ایک بار کریں. ادروائز حیض کے بعد جب آپ غسل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو ہر نماز کے لیے الگ سے نیا وضو اور صاف ستھرے آپ کے جو کپڑے ہیں ان کا اہتمام اس کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو نمازیں جو ہے وہ معاف نہیں ہیں. پھر اس کے بعد نفاس کی مدت، یہ بھی آپ کے ساتھ حدیث جو ہے وہ شیئر کی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے، وہ 40 ڈیز ہے. اس سے پہلے کوئی خاتون اگر نیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پاکی کا حکم لاگو ہو جاتا ہے. اس کو پاکی حاصل کر کے اور اپنی نمازیں جو ہے وہ جاری کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کنٹینیو کر لینی چاہیے. غسل جنابت میں بال کھولنا ضروری ہے. غسل جنابت میں حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بال کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بس سر کی سکن پہ پانی ڈال لیں اتنا ہی بہت ہوگا. چوٹیاں بنائی ہوئی ہے تو اس کو کھولنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. جبکہ جب ہم غسل حیض کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہر مہینے میں کیونکہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بال کھولنا لازمی ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو بتائی گئی تھی، تو یہ آپشن آپ کے سامنے ہے. وضو کے فرائض ہیں، اس کے لیے جو کوشچن آ رہے تھے، تو جو حدیث کی امپورٹنس ہے یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہی تھی کہ قرآن کریم میں جس طرح سورہ مائدہ کی، اچھا یہاں پہ جو ریفرنسز تھے نا آمنہ، وہ کائنڈلی شیئر کر دیجئے. تو یہاں پہ جو قرآن کریم میں بتایا گیا کہ 4 جو ہے وہ اس کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فرائض بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے گئے. ابھی آپ کے ساتھ یہ ریفرنسز بھی شیئر ہوں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے جب شیئر کیا کہ وضو آپ نے کیسے کرنا ہے، ہمیں ایک طریقہ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے. تو فقہا کی تقسیم ہوئی اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی، اب یہ جو فرائض والا وضو ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم میں آپ کو بتا دیا گیا. یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اتنا ہی پانی ہو کہ جب بالکل آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ 4 فرائض ہیں، کم سے کم یہ والی لمٹ ہے. لیکن جو کمپلیٹ وضو ہے نا، یہ فقہا کی تقسیم کے اکارڈنگ یہ سارے فرائض ہیں، صحیح ہے. تو اس میں یہ 7 چیزیں فقہا نے بتائی ہیں. ابھی یہ 7 بھی نہیں، کچھ فقہا نے جو داڑھی کا خلال ہے، اس کے بعد یہ میں نے اپنے استاد صاحب سے بھی مسئلہ یہ والا ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وضو کیا ہے انہوں نے، وہ سارے کا سارا وضو فرض ہے. اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی جو آپ کے ساتھ ابھی یہ شیئر ہوں گی نا، حدیث شیئر ہوں گی. جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، آپ نیت کے بغیر وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. نیت لازمی ہے، آپ کے دل میں اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. پھر چہرہ دھونا آ جائے گا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 3 ہو گئے. سر کا مسح شامل ہے، سر کا مسح کیے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے، 333 اس کا ریفرنس ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں پاؤں آ جائیں گے، ٹخنوں سمیت دھونا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ شیئر ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اور 538. اب جو وضو کے جو اعضاء ہیں، یہ دھونے میں اس کی ترتیب کو برقرار رکھنا ہے. ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ ہم پہلے پاؤں کو دھوئیں، ٹھیک ہے، پاؤں سے ہم سٹارٹ کر دیں دھونا، اس کے بعد ہم کلی کرنے لگیں، ٹھیک ہے، چہرے کو دھو لیں اور اپنی مرضی سے ہی اس کی جو ترتیب ہے اس کو چینج کر لیں. تو ہم چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ترتیب سکھائی ہے ہم اسی ترتیب کو لے کے چلیں گے. اس کے بعد ہے اعضاء کو ایک ہی وقت میں دھونا. ایسے نہیں کرنا کہ چہرہ دھونے کے بعد آپ اپنا کام کرنے کچن میں چلے گئے، اپنا کام کیا، پھر واپس آئے، پھر آپ نے ہاتھ دھوئے، کونیاں دھوئی، پھر آپ کو خیال آیا نہیں ابھی بچہ رو رہا ہے اس کو چیک کر لوں میں، پھر آپ آتے ہو اور آ کے سر کا مسح کر لیتے ہو، ٹھیک ہے. تو ایک ہی وقت میں دھونا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے نہیں کرنا کہ گیپ آتا رہے اس میں. اسے ایک جیسے پے در پے جسے بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے دھونے ہیں کہ پہلے سر کا مسح کر لیا، گیپ نہیں آیا، اس کے بعد آپ فوراً پاؤں دھونے کی طرف آپ موو کر گئے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ آپ کو یہاں پہ پڑھائے گئے تھے اور آپ فقہ پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا چیزیں ایکسپلین ہو کے سامنے آتی ہیں، اور اس کا آپ کبھی بھی کسی بھی جس طرح فقہا سے انشاءاللہ آپ کا کبھی بھی رابطہ ہو تو اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے بھی پڑھنے کے بعد پڑھایا ہے، مطلب اس میں اللہ کا احسان ہے کہ میں نے خود سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی اور آپ کے ساتھ احادیث بھی شیئر ہو گئی ہوں گی. ان کو ہم جو ابھی یہ چیزیں شیئر ہوئی ہیں نا آپ کے ساتھ، جیسے نیت ہے،
پھر چہرہ دھونا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پاؤں دھونا اور ترتیب کو برقرار رکھنا اور اعضاء کو ایک ہی وقت میں دھونا. یہ ساری چیزیں فرائض ہیں، ان کو ہم سنتوں سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کنفیوز نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنا، تو یہ سنت میں آئے گا. اور پھر یہ کہ کلی کرنی ہے اور 3 بار دھونا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو. مسواک کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں. اور کچھ فقہا کے اکارڈنگ جو داڑھی کا خلال ہے یہ بھی فرائض میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. اور 3 بار دھونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو فرائض ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ سے یاد رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے وضو اور کلی، جو ہے یہ ایک ہی مطلب جو چلو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کر سکتے ہیں. لائک آپ نے پہلے کلی کر لی اور اسی چلو میں بچے ہوئے پانی کو ناک میں آپ نے کھینچ لیا. کھینچنے سے مراد سانس سے پانی اندر ڈالنا ہوتا ہے نا ناک میں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز احادیث سے ثابت ہے. یہ ہمارے پاس جو بخاری کی ایک حدیث ہے، ابھی آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس وقت میں آپ کو صرف ریفرنس بتا رہی ہوں، 191 اس کا ریفرنس ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی 560 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں سے یہ چیز ثابت ہے، ایک ہی چلو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ میں پہلے کلی کے لیے پانی ڈالتے اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے. پھر اس کے بعد سوال تھا کہ گردن کا مسح. کسی بھی حدیث سے ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گردن کا بھی مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہے بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، تو یہ آپشن غلط میں تھی. جیسے ہی آپ کا وضو نہیں رہتا تو آپ وضو کرتے ہیں اور وہیں سے طواف اپنا دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ موضوع پر مسح. جب ہم مسح کرتے ہیں تو یہ مسح کے چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نچلا جو حصہ ہے نا پاؤں کا، اس میں سنت سے ثابت نہیں ہے. پاؤں کے نیچے والے حصے کا صرف اوپر سے مسح کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو ٹخنے ہوتے ہیں یہاں تک اس کا پاؤں کا مسح کر لینا ہوتا ہے موضوع کے اوپر. اس کے بعد سوال تھا کہ حالت جنابت میں اب کوئی سونا چاہتا ہے، لائک رات کا ٹائم ہے، فجر کی نماز میں بھی وقت بچا ہے اور سونا چاہ رہا ہے کوئی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے یا وضو؟ تو وضو مستحب ہے، اس کو وضو کر کے سو جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. پھر اس کے بعد تھا سوال کہ غسل جنابت کے طریقے میں مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ آپشن بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی طریقے سے ہمیں تعلیم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل کا طریقہ، ٹھیک ہے. جو بالوں کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بال کھولنا عورت کے لیے غسل جنابت میں ضروری نہیں ہے. تیمم کب باطل ہو جاتا ہے؟ جن کاموں سے وضو باطل ہو جاتا ہے اور پانی ملنے پہ بھی باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم دونوں آپشنز پر جائیں گے، کیونکہ وضو اور تیمم جو ہے، یعنی کہ یہ بھی وضو کا یہ ایک آپشن ہے نا کہ جو پانی اویلیبل نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ کو پانی مل جائے گا تو آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو دونوں آپشن پہ کلک کیا جنہوں نے، ان کی یہ آپشن ٹھیک ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے زیر ناف بال کرنے کی زیادہ سے زیادہ کیا مدت ہونی چاہیے؟ تو یہ 40 ڈیز بتائی گئی تھی آپ کو لیکچرز میں. اس سے پہلے بھی صاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن 40 ڈیز سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، وہ مکروہات میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ختنہ کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو یہاں پہ آپشن سی پیدائش کے فوراً بعد، 5 سال سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ آپشنز آپٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں سوال میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ کوئی اگر بڑی عمر میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کیا وہ ختنہ نہیں کروائے گا؟ وہ ختنہ کروائے گا. اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے، انہوں نے 80 سال کی عمر میں اپنا جو ختنہ ہے اس کا پروسیجر کیا تھا. نماز کے معنی یہ بتایا گئے تھے آپ کو کہ دعا ہے، تسبیح ہے اور رحمت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام آپشنز پہ جس نے کلک کیا ان کی یہ آپشن فل مارکس جو ہے انہوں نے لیے. پھر اس کے بعد ہے کہ سفر کے علاوہ نماز جمع کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ غلط آپشن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے، بغیر سفر کے، بغیر بارش یا مطلب جو بھی حالات ہوتے ہیں نا ویدر کے، اس کے علاوہ بھی نمازوں کو جمع کیا. تو سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ والی فیسلٹی ہم اویل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ نماز کی فرضیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اب نماز کا وقت ہے، یہ بھی اس کی دوسرے جو فرضیت کی جو دوسری آپشن ہے اس میں شامل ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نماز فرض نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو جو کوئی اسلام کے دائرہ کار میں آئے گا تو پہلی فرضیت یہی ہوگی، پہلی جو شرط ہوگی. اس کے بعد تھا سترہ رکھنا. یہاں پہ ہم نے احادیث پڑھی تھیں، اپنے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں کہ کوئی اگر نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے
ٹھیک ہے، تو وہ گزرنے والا شیطان ہوگا. اب یہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے روکنا ہے. آبویسلی آپ کو تو انسان نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کے سامنے سے کوئی انسان گزر رہا ہے، تو اس کو ایون آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں کہ میرے سامنے سے نہیں گزرے. اور سترا رکھنا اسی لیے یہ واجب کے درجے میں آتا ہے. آپ نے جہاں بھی نماز پڑھنی ہے اپنے سامنے سترا نصب کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ جہاں بھی ہوتے اپنے سامنے سترا نصب ضرور کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہے کہ نوافل کی جماعت، تو نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے، یہ چیز احادیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جماعت کروائی تھی. ٹھیک ہے، تہجد کی بھی جو ہے جماعت کچھ وقت کے لیے ہوئی تھی، لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا تھا. ریزن یہ تھی کہ کہیں یہ فرضیت کے درجے پہ نہیں آ جائے، تو امت کی یہ سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا تھا. اور دوسری اس کی ایک مثال یہ ہمارے سامنے ہے، تراویح جب ہم پڑھتے ہیں رمضان میں تو وہ نوافل کی درجات میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کیا عورت کی امامت کرا سکتی ہے، تو یہ بھی آپ کو حدیث کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا. امام کی طرح وہ آپ کی صف سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں ہی رہے گی، تو وہ امامت کروا سکتی ہے. کیا وتر کی قضا کرنی چاہیے؟ اب وتر جو ہے یہ واجب کے درجے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں. تو لیکن اس کی امپورٹنس اس قدر ہے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے. اگر آپ کی قضا ہو بھی جاتی ہے کسی بھی ریزن سے تو اس کو قضا کرنا چاہیے. دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا یہ ناجائز ہے، یہ بھی آپ کو لیکچر میں بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہے کہ عید کی نماز پڑھنا خواتین کے لیے ضروری نہیں، ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اس سے کہ حائضہ بھی جائے. حائضہ کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن ایٹ لیسٹ وہ دعا میں شریک ہو سکتی ہے. اور عید کے جو تہوار ہیں اس کو ہم نے اتنا امپورٹنس اب دینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہماری توجہ اب ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، ٹھیک ہے، اور جو یہ یہود و نصارہ کے ایونٹس ہیں ہم بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں نا، ہماری توجہ اس کی طرف بہت زیادہ ہو گئی، تو ہم نے اپنی عیدوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا. تو عید کی بہت امپورٹنس ہے. سال میں 2 بار ہمیں ہمارے اللہ پاک کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ خوشیاں منانے کا دن ہے. ٹھیک ہے، تو عید جو ہے یہ خواتین کے لیے اس کی نماز پڑھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ کبھی کبھار خوشی کے موقع پہ کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی تکلیف سے چھٹکارا ملتا ہے تو اللہ کی حضور انسان جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو سجدہ شکر ہے یہ سنت سے ثابت ہے. شکرانے کے جو نوافل ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، روٹین کے نوافل ہیں جو نفلی عبادت ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن انسان جب خوشی کے موقع پہ سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ شکر کرے گا. سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں احادیث سے مل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سورہ نجم کی جو آیات تلاوت کی تھی تو مشرک جن اور سب انسان جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ سجدے میں جھک گئے تھے. تو سب وضو کی حالت میں تو نہیں بیٹھے ہوگے، تو اس لیے فقہا نے یہاں پہ استدلال لیا ہے اسی حدیث سے کہ وضو ضروری نہیں ہے. آپ ایون قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ نے جھک جانا ہے اللہ کے حضور. اور اللہ کو ہمیشہ سے ابھی قبلہ رخ ہونا ہمارے فرض کی جو نماز ہے اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لیکن نفلی تمام عبادات کے لیے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں. اور دل میں اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ ہر جانب ہے. ٹھیک ہے، سمت مقرر نہیں ہے کہ مشرق میں ہے مغرب میں ہے، اللہ ایک سائڈ پہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگلا جو سوال ہے سجدہ سہو. تو ہمیں کبھی نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، یہ پڑھایا گیا تھا آپ کو کہ کمی بیشی کو پورے کرنے کے لیے 2 سجدے کیے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کبھی اگر واجبات چھوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رکن چھوٹ رہا ہے، ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور چھوٹی موٹی جو کمی بیشی ہے اس کے لیے سجدہ سہو کے 2 سجدے کافی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سوال کیا گیا تھا کہ کسی بھی نیک انسان سے استخارہ کروانا جائز عمل ہے؟ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. جب ہم استخارے کی دعا پڑھتے ہیں اور جب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حاجت جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں، یعنی مشورہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بہتر راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دیں، اور میرے دل میں یہ جو خواہش ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس خواہش کو بھی میرے دل سے زائل کر دیں. تو بہت پیاری دعا ہے. ہر مومنہ کو اس دعا کو ایک تو یاد بھی کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنی روٹین میں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی آزمائش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے
مدد مانگنے کے لیے استخارے کی دعا پڑھنا سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہ بہت فوکس کرتے تھے، اور انہوں نے صحابہ کو اسی طریقے سے تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے خواب کا اشارہ ملنا استخارہ سے لے کے یہ ضروری ہے۔ تو ہمارے جس طرح سے ہمیں فقہی اصلاحات میں مسائل میں الجھا دیا گیا، یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ ہم بس انہی الجھنوں کا شکار رہیں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری ٹرمز انٹروڈیوس کرا دی گئی تھی نا اس میں، کہ خواب میں آپ کو اشارہ ملے گا، دائیں طرف کروٹ لے کے سونا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب کچھ غلط ہے۔ خواب میں اشارہ نہیں ملتا، آپ کو مل جائے تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اشارہ ملے، بس اللہ پاک آپ کے معاملات کو اس سائڈ پہ موڑ دیں گے جس سائڈ پہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ حالت احرام میں وفات پانے والے کو کیسا کفن دینا چاہیے، تو ہم یہ پڑھا تھا کہ احرام کی چادروں میں ہی اس کو دفن کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رکاز یعنی مدفون خزانہ۔ اب اس پہ جو زکوٰۃ ہے اس کی پرسنٹیج تھوڑی زیادہ ہے، جس کو خمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خمس یعنی کہ 5%۔ 5% اس لیے ہے کیونکہ اس پہ یہ آپ کو اچانک سے مل گیا، اب کیونکہ یہ آپ کو ملا تو یہ خزانہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن اب خیر چیزیں چینج ہیں، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیتی ہے ایسے خزانوں کو۔ بہرحال یہ چیز ثابت ہے کہ 5% جو ہے وہ رکاز پہ جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی۔ والدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل نہیں دے سکتے۔ والدین جو ہے وہ آپ کی کفالت میں آئیں گے جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یا جب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ خود ارن نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے جب آپ بالغ ہو جاتے ہو تو والدین کا خیال رکھنا، معاشی لحاظ سے ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کا جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان کا خیال رکھنے کا جو فرض ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی اماؤنٹ سے ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جان بوجھ کر کیا کرنا، یعنی کہ کوئی اگر کسی کا دل خراب ہو رہا ہے اور وہ انگلی مار مار کے اپنے گلے میں وہ کیا کر لیتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود سے کیا آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے۔ بیت اللہ کا ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چکر ایک طواف نہیں کہلائے گا، 7 چکر کہلائیں گے ایک طواف۔ اور جنازہ جو لے کے جانے والا ہے انسان، اس کے لیے وضو جو ہے وہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات پر کتنے دن کا سوگ جائز ہے، یہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھ لیا تھا، 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو سوال ہے نماز استسقاء، اس کا بھی میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب بھی پانی کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی، ایسی کسی بھی کنڈیشن میں، تو یہ نماز استسقاء پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی۔ ہوپ فلی میں اچھے سے سمجھا پائی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ریوائز کرنے کی پوری کوشش کی ہے، آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ اپنے پاس ریزلٹ کائنڈلی شیئر کر دیں ایڈمنس۔ اچھا یہاں پہ ریزلٹ دیکھیں آپ لوگ اپنے، آپ کو شیئر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنے ان سب بچیوں کے لیے جنہوں نے اتنی زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ، اور انہوں نے دیکھیں کہ کس قدر پیارے ان کے مارکس آئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو سیمینار کے مارکس ہیں اس بار وہ بھی انکلیوڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سمرہ ہے یہاں پہ؟ سمرہ آپ وہ شیئر کر دیجئے جو میں نے آپ کو رپورٹ کہی تھی۔ اچھا یہاں پہ جو جن کے 36 35 مارکس آئے ہیں، میں چاہوں گی ان سب کے نیمز میں کال کروں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہماری ٹیم ممبرز میں یہ لوگ شامل ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہماری ٹیم ہے، انہوں نے بہت محنت سے اپنے ایگزامز دیے۔ افشا ریاض ہیں، آمنہ اسلم ہیں، اس کے علاوہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں عریشہ دیویا، ماشاءاللہ سے ان کے 35 ان کے مارکس آئے ہیں۔ اس کے بعد دانیہ کلیم ہے، 38 ہیں، ماشاءاللہ سے بریلینٹ ہیں یہ اسٹوڈنٹ۔ مجھے جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹس جو بہت دل سے دین کو سیکھنے میں جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن جن لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے ہر ایک چیز پہ گرپ کر لیں، ان میں ہماری یہ فریحہ زرش یہ بھی شامل ہے، ماشاءاللہ 40 مارکس آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فوزیہ ہیں، فوزیہ جاوید،
یہ 35 مارکس آئے ہیں ان کے. غزالہ پروین ہے 40 ان کے مارکس ہیں. ماشاءاللہ سے دل میرا خوش ہو جاتا ہے جب یہ میں مارکس کی یہ والی پرسنٹیج دیکھتی ہوں نا. غزالہ کمل ہے 39 ان کے مارکس آئے ہیں. گلرانہ ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنٹیج ہے. حمیرہ اشفاق ہے 36 مارکس کے ساتھ. اور ہیرا اسلم ہے، ہیرا ارسلان 39 ان کے ماشاءاللہ سے مارکس آئے ہیں. اور حمیرہ سکندر ہے، ان کے بھی 39 آئے ہیں. ارم عادل ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا انہوں نے پرسنٹیج سیکیور کیا. عشرت تبسم ہے 40 on 40. کشمالہ ہے ماشاءاللہ سے 40 on 40. اور اس کے بعد مومنہ ہے، مومنہ کے 35 مارکس آئے ہیں. مومنہ بٹ. مقدس خالد ہیں، ان کے 35 مارکس آئے ہیں. اور نازیہ شہزادو، ان کے 38 ماشاءاللہ سے مارکس آئے ہیں. نازیہ پروین ہے 38 ہے. اس کے بعد ہے کائنڈلی مجھے ایڈمن سے ہٹا دیجئے. اس کے بعد ہے نازنین ناز ہے 35 ان کے مارکس ہیں. نوشین زیب ماشاءاللہ ہمارے ستاروں میں سے ایک ہیں. اور قمر جہاں ہے، ان کے 38 مارکس آئے ہیں. پھر اس کے بعد ہے رافیہ شبیر 40 on 40. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مبارک ہو آپ سبھی لوگوں کو جن کے اتنے اچھے اچھے مارکس آئے ماشاءاللہ سے. اور اس کے بعد راشدہ بیگم کے بھی 40 ہیں ماشاءاللہ. اور پھر آتی ہیں ہمارے رضوانہ ہیں، ان کے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس ہیں. اور سبیحہ ناز ہے 40 on 40. پھر اس کے بعد صدف ظہیر ہیں 39 ہے. سعدیہ اشفاق ہیں، سحر وقار ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے یہ سارے پرسنٹیج جن کا بہت اچھا آیا ہے. پھر اس کے بعد ہے سائمہ اشتیاق 37 مارکس ہیں. ساجدہ رفعت ماشاءاللہ سے 40 on 40. پھر اس کے بعد سمرہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس ہیں آپ کے. شمائلہ کے بھی، شمائلہ ریاض ہماری بہت اچھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیم ممبرز ہیں. سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس لیے ہیں. شمسہ گل ہیں، شہلا نواز ہے 36 مارکس آئے ہیں. سمیہ ہے نہیں سمیہ نہیں ہے، اس میں آتی ہیں. پھر سیدہ سلمہ آتی ہیں 35 ان کے مارکس آئے ہیں. تبسم مبارک ہے 36 مارکس ہیں. تہمینہ شیخ ہے 39 مارکس ہیں. توصیف ہاشمی ہے 38 مارکس ہیں. ام کلثوم ہے 35 ہے. اور زینب پروین ہے 36 مارکس آئے ہیں. زینت عمر ہے اور زوبیہ شہزاد ہے ماشاءاللہ، ان کے بھی بہت اچھی پرسنٹیج ہے. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت مبارک ہو. اور جب میں نے یہ رزلٹ دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اور خاص طور پر جن کے یہ 35 سے لے کے 40 تک کے جو مارکس ہے انہوں نے مجھے بہت خوشی دی ہے. اور میں بار بار یہی کہوں گی کہ ڈائمنڈز ہیں ہمارے جنہوں نے بہت توجہ دی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو کام ہے نا وہ چلے ہم لوگوں نے پڑھا دیا، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے عمل کیا اور جنہوں نے اس کو یاد رکھا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا کہ یہ میں نے صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھنا اس علم کو، بلکہ انشاءاللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اور اس کو گریجولی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دینی ہے اس کو پھیلانا ہے، اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم پوری طریقے سے ابھی لڑ نہیں پائے. کبھی کبھار ہم لوگ اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی ممبر سے، مطلب جس طرح سے بدعات کا شکار ہو جاتی ہیں چیزیں کہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم نے پڑھائی کرنی ہے. ان سبھی چیزوں کو آپ سبھی لوگوں نے اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. میں بھی کوشش کر رہی ہوں، کہیں پہ کامیاب ہو جاتی ہوں، کہیں پہ نہیں ہوتی، تو بہرحال ہم لوگوں نے کوشش کرتے رہنا ہے. اور ساتھ میں اللہ سے دعا، کیونکہ دعا کے بغیر ہماری کوشش بھی ناکام ہے. ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم بھی جو ہے اس پیرامیٹر پہ پورا اتریں گے کہ ہم لوگوں نے جو پڑھا اس پہ پوری طریقے سے عمل کیا. ایسا نہیں کہ ہم نے بھی پک اینڈ چوز کیا. ٹھیک ہے، اس میں سبھی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہمارے سامنے آ گئے، حجت قائم ہو گئی، اس کے بعد ہم لوگ فیس کرنے کے لائق ہونے چاہیے اپنے آپ کو. مطلب اس طرح سے ہم نے بنانا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے والا. ایسا نہیں کہ بس اپنے آپ کو تو ہم نے سیو کر لیا کہ میں نے تو جہنم میں نہیں جانا لیکن باقی سب جو ہے ان کی اپنی مرضی. ایسے نہیں کر سکتے. ہمیں حکم ہے کہ ہم نے باقی سب کا بھی احساس کرنا ہے، تاکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم سب اکٹھے رہیں اور خوشی خوشی دنیا میں زندگی گزاریں، تو آخرت کی زندگی بھی ہماری ایک ساتھ ہی گزرنی چاہیے. اب جس طرح سے ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہوتے، اسٹوڈینٹس اور جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں ہم لوگ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے. بہت خواہش ہوتی ہے کہ ملیں، تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ جنت میں ملیں گے. تو انشاءاللہ اس کوشش کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ ہم نے ملنا ہے.
اچھا، آج جو کچھ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ لوگ جو ابھی لیکچر نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ، وہ ساتھ کے ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور جو ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے وہ لیکچر کو سن کے ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور ایک آدھ بار ریوائز کرنے سے ہی انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ آنے والے وقت میں جب آپ اس کو ڈیپتھ میں پڑھنے لگیں گے نا فقہ کو، تو پھر آپ کو یہ چیز بہت کام بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ہمیں کچھ ایسی ورڈنگز آ جاتی ہیں کہ جس کو ہمیں اصطلاحات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اسوہ، آپ لوگوں کو پتا ہوگا اسوہ کا کیا میننگ ہے، کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا رسول کے جو معنی پڑھتے ہیں، تو رسول کا میننگ ہوتا ہے قاصد، میسنجر۔ لیکن بینگ مسلم، ہمیں رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ عظمت کا بھی جو ہے وہ پیرامیٹر اپنے مائنڈ میں ایک رکھنا چاہیے، کہ ہمارے اندر یہ والا کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ یہ ایک میسنجر ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک عام انسان۔ تو یہ چوزن پیپل تھے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے۔ تو اگر کوئی اسی کانسیپٹ کے ساتھ آگے چلتا ہے تو یہ یہودیت کا ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے رسولوں کے ذریعے سے ہی میسج کنوے کیا، لیکن ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہمیں جو ہے وہ حکم ہے، اور پھر یہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے پریکٹیکلی ہمیں کیسے سمجھ میں آئیں، دین کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کر کے بتایا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی ساتھ میں لیکن فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے زیادہ نہیں بڑھانا، ٹھیک ہے؟ جو رتبہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، ساتھ میں مثال دی تھی نا کہ عیسیٰ ابن مریم کے جیسے مجھے میرے مقام سے نہیں بڑھانا۔ تو اطاعت محبت کا جو درجہ ہے اس کو ہمیشہ دل میں قائم و دائم رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم چلتے ہیں، اب جس طرح سے آپ کو کبھی احادیث آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سند، متن، اس طرح کے ورڈنگ جو ہے یوز کی جاتی ہے۔ غریب جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو غریب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کو تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہوگا یہ غریب، کیوں لکھا ہوا ہے؟ یا کبھی کسی راوی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو سننے میں آتا ہے مردود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے راوی کوئی کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری یہ فقہی جو ہے یہ ٹرمز ہیں، ان کو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب جو سند ہے نا، سند کا مطلب یہی ہے کہ سند ویسے تو کہتے ہیں کسی سہارے کو کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ راویوں کا ایک سلسلہ ہے، راویوں کا سلسلہ، یعنی کہ جو رجال راوی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچا ہو، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے مثال لے لیتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی جب وضو کے فرائض شیئر ہوئے تھے تو صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی شیئر ہوئی ہوگی ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ جس میں ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے ایکچوئل جو حدیث ہے، اس میں راویوں کا ایک پراپر سلسلہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ حدیث کس نے بیان کی، ہمیں حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا یمین یحییٰ بن انصاری، سعید انصاری، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے محمد بن ابراہیم سے جو ہے یہ ملا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ان کا بیان تھا، انہیں علقمہ سے ملا، علقمہ بن وقاص سے، اور ان کو ملا، یعنی کہ علقمہ کو ملا حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منبر پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی کہ یہ جتنا بھی یہ ساری سند ہے نا، سند یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کبھی ایک صحابی نے دوسرے کو یہ چیز پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے؟ ہمارا تو دور اس طرح کا ہے کہ موبائل میں میسج آتا ہے تو ہم وہ میسج سیو کر لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کی طرف سے یہ میسج آ گیا۔ تو پہلے یہ راوی کا جو سلسلہ تھا اسی کے ذریعے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کو جو ہے وہ سیو کیا گیا۔ تو اب جو یہ اب حدیث آئی نا کہ اعمال کا دار و مدار سنت نیتوں پر ہے، اس کو ہم متن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کلام ہے۔ اب یہ جو سند وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو چیز فرمان ہے اس کو ہم متن کہیں گے، اور پھر جیسے ہی متن کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں متن کا اختتام ہو جاتا ہے اور حدیث کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی میں بات کر رہی تھی کہ کوئی حدیث کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، ایسی حدیث جسے کوئی ایک ہی منفرد راوی بیان کرے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم احادیث پڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، جیسے ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور عبداللہ بن عمر جو ہے، عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے مروی ہے، تو ہمیں یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ یار ان سے تو بہت ساری احادیث جو ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھار
اب ہمیں تو یہ سب یاد نہیں ہے راوی، لیکن جو محدثین ہیں ان کے پاس تو پوری کڑی ہوتی تھی، اور ایون ان کو احادیث ساری یاد بھی ہوتی تھی. تو کبھی کوئی ایسا منفرد راوی آ جائے جو صرف ایک ہی حدیث ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیونکہ وہ سند کے اعتبار سے صرف اس کا ایک ہی جو ہے وہ مقام ہوگا، تو اس کو جو ہے غریب لکھ دیا جاتا ہے کہ ایسی جو بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایسی کوئی حدیث ہے وہ کہیں اور سے ہمیں ملی نہیں، تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، مینشن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس غریب ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مردود. اب جب کوئی خبر دینے والا ہے، اب خبر دینے والا کیا، جس سے ہم جس راوی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کوئی راوی ہوگا اگر تو اس کے صدق کو غالب نہیں کہا گیا ہوگا، یعنی اس کے بارے میں بھی پوری ایک جو جس طرح سے نادرہ پوری ویریفیکیشن کرتا ہے نا کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو جتنے بھی راوی ہوتے ہیں ان کی بھی ویریفیکیشن کی جاتی، تو دوسروں سے اس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ لی جاتی تھی جتنے بھی محدثین تھے کہ آپ نے اس کو کیسا پایا، آپ نے بات کرنے مطلب جو بھی ارد گرد کے جو بھی لوگ تھے جو ایکچول میں جو عدل کے اس کا فیصلہ ہوتا، ٹھیک ہے، ان سے جب خبر لی جاتی تو وہ ان کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ پاس کرتا، اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ جھوٹ بولنا اس کی تھوڑی سی عادت تھی، باتوں میں تھوڑا بہت جو ہے وہ جھوٹ بول دیتا تھا، تو اس سے کوئی بھی حجت نہیں پکڑی جائے گی اور اس پہ کوئی عمل بھی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کو بھی مردود کہا جاتا ہے. اچھا، ایک جو چیز ہے جو سبھی کے مائنڈ میں آتی ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ واجب کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر ساتھ میں یہ بھی پتہ ہے فرض کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک چیز مائنڈ میں آتی ہے سبھی کے مائنڈ میں کہ فرض اور واجب میں کیا ڈفرنس ہے. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرض ایسی چیز ہے، یعنی ایسا حکم ہے جس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں دلیل بھی موجود ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا چیزیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی نا، یعنی ثبوت بھی ہو گیا اور اس کے لیے دلیل بھی ہو گئی. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب یہاں پہ دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، اور پھر حدیث سے بھی ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے، اور پھر سارے دلائل بھی موجود ہوتے جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ثبوت بھی ہے نماز کی فرضیت کے لیے، ثبوت بھی موجود ہے، دلائل بھی موجود ہے، کوئی دوسری رائے کی اب ضرورت ہی نہیں آ رہی. ہم کسی اب سے مفتی کے پاس نہیں جائیں گے کہ اب یہاں پہ حکم آیا ہوا ہے نماز قائم کرو تو کیا نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اب کیا ہوگا کہ کوئی چھوڑے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو تارک نماز جو ہے وہ بعض مفتیوں کے نزدیک، تو یہ جو بعض ہمارے علماء ہیں ان کے نزدیک تو جو بھی نماز کو ترک کرنے والا ہے اس کو سخت سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ واجب القتل ہے، صحیح ہے. تو اگر کوئی نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ نیند آ رہی ہے اور ہم نماز چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں پھر پڑھ لیں گے، ایسا تو کہیں سے ثبوت ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو درجات سمجھ لیں کہ یہ فقہی جو ہے یہ درجات، اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے وہ فرض کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے. لیکن واجب کو دوسرا درجہ دینے کی ریزن کیا ہے؟ اس کو دوسرا درجہ دینے کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بھی فرض کا ہی قائم مقام ہے، چھوڑا اس کو بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی واجب کو چھوڑے گا گناہ کا ہی مرتکب ہوگا، لیکن یہاں پہ جو گناہ ہے وہ صغیرہ میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو واجب کو کوئی ترک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر مسلسل ترک کرتا رہے گا تو وہ گناہ کبیرہ کی طرح ہی اس کا سٹیٹس ہو جائے گا. اب یہاں پہ واجب کو واجب کیوں قرار دیا کہ جس طرح سے یہ مجتہد جو ہوتے ہیں، جو مطلب یہاں سے نتائج اخذ کرتے ہیں، ہم قرآن کریم سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں نا، اب ہمارے پاس جو نتائج آئے یہ ہم خود بیٹھ کے نہیں نکال رہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، یہ اہل علم جتنے بھی ہیں ان سب کا یہ یوں سمجھ لیں کہ سارے سب کی جو رائے ہے وہ لی جاتی ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں جہاں پہ غور و فکر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے ہمیں قرآن کریم سے بھی ایک آیت مل گئی، واضح نہیں تھی، حدیث ملی، ہم نے اس سے اخذ کیا، یعنی غور و فکر کیا، ہم نے نہیں، علماء نے، اہل علم نے، حکم واضح نہیں تھا. اب جس طرح سے مثال اس کی لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کو سارے جو اہل علم کی جو اس میں مسائل جو انہوں نے سالو کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ اب قروء لیا،
اب یہ جمع ہے کراخ کی، ٹھیک ہے، ہیز بھی ہو سکتا ہے اس کا میننگ، تو عربک بھی ہمیں پوری طرح نہیں آتی، صحیح ہے، تو جتنے بھی مجتہد ہیں وہ ہمیں اس مسئلے کو سالو کر کے سمجھائیں گے کہ اس کے میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے، روایت سے وہ مدد لیں گے، اور پھر کیا ہوگا، یہ جو حکم ہے اس کو واجب کا درجہ قرار دے دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ یا تو اس کے لیے ثبوت ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر دلیل سے یہ چیز ثابت ہو جائے گی، یعنی کسی بھی ایک چیز سے۔ اب یہاں پہ جو ہے جہاں اختلاف آتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے پھر ہمارے جو ہے وہ گروہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو فرض ہے، ٹھیک ہے، فرض میں ہم نے پڑھا کہ اس کے لیے ثبوت بھی ہے، ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، کسی دوسری رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ واجب میں کیا کیا، اخذ کیا، تو غور و فکر کیا، ٹھیک ہے، مجتہد نے اس کے میننگ لیے، کیسے، روایات سے لیے، حدیث سے لی، قرآن کریم کی آیات سے لی، اس کے بعد اس کو واجب کا درجہ دے دیا۔ اب یہ کیا ہم نے سمجھا کہ واجبات، یہ جو واجب اور فرض ہیں، یہ دو ٹرمز ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، دونوں ہی لازم ہیں، ٹھیک ہے۔ درجات میں ہم لے سکتے ہیں کہ درجہ پہلا فرض کا ہے، کیونکہ حکم واضح تھا، اس میں شبہ ہوا ہی نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی۔ اور پھر جو واجب جو ہے، یہ یوں سمجھ لے کہ ماخذ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اہل علم نے اس کو اخذ کر لیا۔ اس میں کبھی کبھار کوئی اختلافات بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں اس میں اختلافات۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کو چھوڑنے والا وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، فرض کو جو بھی چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا کیونکہ ارتکاب کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو اس کو، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ باہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آگے ہم کنڈیشنز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، نماز فرض ہے، میں نہیں مانتا تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ٹوٹلی دائرہ اسلام سے باہر، کیونکہ اس نے کفر کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ اب جو واجب کو چھوڑے گا، ٹھیک ہے، تو واجب کو مطلب ویسے ہی چھوڑ دیا اس نے، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اگنورنس تھی اس کی، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے دل سے چاہ نہیں رہا چھوڑنا، لیکن بس اس نے چھوڑ دیا، تو اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ صغیرہ کے اکارڈنگ اہل علم جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گناہ صغیرہ کے اکارڈنگ آئے گا، اور اس کو دائرہ اسلام سے باہر بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ چاہیں گے تو اس کو بھی obviously اس کا بھی گناہ ہے، لیکن اگر مسلسل وہ اس پہ قائم رہتا ہے، مسلسل چھوڑتا رہتا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ کبیرہ والا جو درجہ ہے اس پہ یہ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب واجب کی جو مثال ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے جماعت کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہے، اور یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ باجماعت ہی نماز ادا کی، نفلی نمازیں گھر پر پڑھی، اور کوئی اس کو ترک کرتا تھا، یعنی کہ نہیں پڑھتا تھا باجماعت نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت جو ہے احادیث آپ کے ساتھ شیئر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں لکڑیاں جمع کر کے ان سب کو جلا دوں، یہ آپ کے ساتھ حدیث جو ہے یہ شیئر کی گئی ہے۔ اس کی ایک اور مثال جو ہے واجب کی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں ہم نے پڑھنا ہے، ہر رکعت میں، تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کو واجب کا درجہ حاصل ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اپنی نماز کی کسی بھی رکعت میں، تو وہ رکعت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، اس کے بعد ہم اگلی ٹرم کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یہاں پہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کیا ٹرمز ہیں۔ اب فرض عین جو ہے یہ وہ فرض ہے کہ جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگزامپل کیسے لیں گے؟ 5 وقت کی نماز ہے، روزے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی ہمیں خود کرنی ہے، کوئی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی میں بزی ہوں، آپ جائیں میرے حصے کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، خود کرنی ہوتی ہے ادائیگی۔ اسی طریقے سے روزے بھی ہیں، اب کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے تو ادائیگی پوسٹ پون کی جا سکتی ہے، لائک یہ جو روزے ہیں، تو اس میں حیض کے ایشو آتے ہیں تو وہ روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو یہ پوسٹ پون ہو گئے نا، مطلب ایک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، بعد میں ان کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو فرض عین میں یہ چیز آئے گی کہ جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ عاقل کا آپ کو پتہ ہے نا، ہر عقل والا، جو کوئی دیوانہ مجنون کچھ ایسی کنڈیشن میں ہوگا، اپنی سینسز میں نہیں ہوگا، تو اس پہ یہ چیز فرض نہیں ہے، اس پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، وہ تو سمجھدار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے بالغ بھی، اب کوئی مسلمان اگر اس بریکٹ میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ چیز فرض ہو جائے گی، بچہ ہے تو اس کے لیے فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہی آپ اس کی ٹریننگ جاری رکھیں،
اب اس عمر کو جب پہنچے گا تو کیونکہ فرضیت ہے، پہلے سے عادت ہوگی، تو وہ اس کو پھر پنکچویلٹی سے کرے گا بچہ۔ اس کے بعد آتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ ایسا فرض ہے کہ جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب سب پہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے اگر کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، اور کبھی وہ فرض کفایہ کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو گناہ سب کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا ابھی بتایا گیا آپ کو کہ ادائیگی سب نے کرنی ہے، واجب سب پہ ہے، لیکن ایسا ہے کہ کچھ بعض لوگ اگر مل کے کر لیتے ہیں تو سبھی کو اس کی طرف سے ثواب ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ سبھی پیچھے ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس فرض کو نہیں ادا کرتا تو گناہ سب کو ہوگا۔ اس کی مثال ہم نماز جنازہ سے لے لیتے ہیں، لائک اب نماز جنازہ سب پہ فرض ہے، کسی کی مسلمان بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے جو رسومات ہیں، یعنی کہ نماز جنازہ پڑھے، اس کو اس کی تدفین کے لیے جائے قبرستان تک، ٹھیک ہے، تو شرکت کرنا، یہ ساری چیز۔ لیکن اگر کوئی ایک گھر میں سے ایک بھائی جا رہا ہے، دوسرا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، تو ادائیگی ہو گئی، تو یہ چیز جو ہے واجب اس طرح سے فرض کفایہ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے ہم روٹین کی مثال میں دیکھ لیتے ہیں، ابھی جیسے بیت المقدس کی حفاظت یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہاں پہ جو موجود مسلمان ہیں وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سبھی مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم کوئی اگر دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ اب فیمیلز بھی ہیں، میلز بھی ہیں، لیکن لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب سبھی لیڈی ڈاکٹرز نہیں بن جائیں گے، لیکن اس میں سے کوئی منتخب کردہ لوگ ہوں گے، ان کو یہ والی فیلڈ سنبھالنی پڑے گی، تو بس ٹھیک ہے، باقی لوگ نہیں بھی بن رہے تو اب لیڈی ڈاکٹر نے اپنی اسائنمنٹ پوری کرنی ہے۔ اسی طرح سے قاضی ہو گیا، ٹھیک ہے، قاضی بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اب معاشرے کے سبھی افراد جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس فرضیت جو ہے اس کی اسائنمنٹ وہ پوری کر رہے ہیں۔ لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ہیبرو سکھائی تھی، کس لیے؟ تاکہ وہ یہودیوں سے کانورسیٹ کر سکے۔ اب جتنے باقی صحابی تھے کیا وہ بھی کہتے کہ ہمیں بھی سکھا دیں؟ ٹھیک ہے، ایک کس طرف سے وہ اسائنمنٹ ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے تو باقیوں کے لیے ضروری نہیں، باقیوں کی طرف سے بھی ادائیگی ہو گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں سنت کی طرف۔ اب ایک کوشچن تھا کہ سنت کو چھوڑنا اس سے گناہ ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ چیز سمجھنا آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ حشر کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اس میں ہم دیکھیں کہ مفہوم کیا ہے۔ اس آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ رسول تمہیں جو بھی عنایت فرمائے، ٹھیک ہے، وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دے ان سے رک جاؤ۔ یہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، یہ کافی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے حدیث کو کیا امپورٹنس دینی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو ہمیں حدیث کو بھی وہی درجہ دینا ہوتا ہے جو کہ ہم اللہ کے احکام کو دیتے ہیں۔ سنت میں کیا چیز آتا ہے؟ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں تو سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ کار۔ اصطلاحی معنی اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قول ہیں، ان کا جو فعل ہے، یا ان کا کوئی تقریری جیسے بیان ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے آگے کہ تقریری یا سکوتی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی آپ کی جو صفت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جسمانی ہو سکتی ہے، صفاتی، اخلاقی، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہو سکتی ہے، یہ سبھی چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو کوالٹیز ہیں نا، وہ بھی اسی سنت کے ہی زمرے میں آئیں گی۔ اس کو ہم کیسے لیں گے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی رسالت ڈکلیئر نہیں کی تھی نا، ابھی آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو لقب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیوں یہ لقب تھا؟ کیونکہ آپ امانتوں کو پراپرلی واپس کرتے تھے، پاسداری کرتے تھے اپنے عہد کی، ٹھیک ہے، اور سچے تھے اپنے قول کے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لقب دے دیا گیا۔ تو کوئی بھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہوگی، ٹھیک ہے، یا کوئی ان کی طرف سے کوئی حکم شرعی ہوگا کچھ بھی، تو وہ سنت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، اس کو بھی سمجھ لیں۔ سنت مؤکدہ جو ہے وہ تمام اعمال جو تاکید کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ان کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی عذر ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر اس کو چھوڑنے کی
عادت جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے، اور کبھی جو ہے کچھ ایسے ہمارے جو اہل علم ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قابل ملامت ہے کہ سنت کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار اگر آپ ترک کر دیتے ہیں تو یہ چیز قابل معافی ہے، جیسے کہ وطر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بار بار یہی کہا گیا نا کہ وطر کی قضا کر لو، لیکن اگر کوئی اس کی قضا نہیں بھی کرتا، ٹھیک ہے، یہ ایک یوں سمجھ لے کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ سمجھنے کی، کوئی اگر اس کو ترک کر دیتا ہے، کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی جانتے بوجھتے اگر اس کو دائمی طور پر ہی ترک کر دیتا ہے کہ نہیں جی سنت موقدہ ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، میں تو نہیں پڑھتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے پاس وقت بھی ہے، سچویشن بھی ہے، اس کے پاس نالج بھی ہے، حجت بھی آ گئی اس کے پاس، تو پھر بھی وہ جانتے بوجھتے چھوڑتا ہے، تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بچپن سے ہمیں ایک چیز کا جو ہے مجھے ہمیشہ سے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے بچپن سے ہی والدین کو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، ٹھیک ہے، جب آپ بچوں کو نماز سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو فرائض اور نوافل اور سنتیں ان کا ڈفرنس ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ کریں، گریجولی بچہ پڑھنے لگے، سٹارٹ میں آپ اس کو کہہ دیں کہ عشاء میں بچے کھڑے ہو جاؤ اور 17 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی تم نے جو ہے اٹھنا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، تو دین سے نا اس کو تھوڑی سی جس طرح کہتے ہیں کراہت سی اس کو آنے لگے گی کہ میں تھک جاتا ہوں، میں اس کو نہیں کنٹینیو کر سکتا تو اس کو گریجولی اس پہ شفٹ کریں، فرائض بتائیں، ٹھیک ہے، سنتیں بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے، آپ اس کو نہیں چھوڑو کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، نوافل کی امپورٹنس بتائیں کہ آپ کی جو کمی بیشی ہوگی نوافل اس کو انشاءاللہ کمپنسیٹ کریں گے، تو گریجولی شفٹ کریں اپنے بچوں کو، ان کو بیزاری نہیں ہو، ٹھیک ہے، محبت کرنا سکھائیں، چیزوں کی امپورٹنس بتائیں، فرائض کی اہمیت بتائیں کہ کچھ ہو جائے فرائض آپ نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ، اچھا اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، سنت موقدہ کی مثال ہم نے وطر دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے مغرب اور عشاء کی جو 2 سنتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی جو 2 سنتیں جو ہم فرائض کے بعد پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سنت موقدہ میں آئیں گی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنت غیر موقدہ، ایسے امور جن کی پابندی نہیں کی گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یعنی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، اس کی مثال ہم دیکھ دیتے ہیں، عصر کی جیسے نماز ہے، اس میں 4 فرائض سے پہلے 4 سنتیں بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پابندی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب آپ پڑھنی ہے کبھی آپ کے پاس وقت بھی ہے، مواقع بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھنا بھی چاہ رہے ہو، نیت ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، سنت سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کو سنت غیر موقدہ اسی لیے کہا گیا، اسی طرح سے جیسے پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے ہر ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اگر سفر پہ جا رہے ہیں کوئی بھی ریزن ہے چھوڑ بھی سکتے تھے، تو اس پہ پابندی بھی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پوری زندگی ہمیشہ ہی رکھے ہوں، اور ریزن کیا تھی کہ مطلب اس لیے اس کو سنت غیر موقدہ کہا گیا ہے کہ ان پہ جب عمل کریں گے تو یہ باعث ثواب ہے، بہت ان کا اجر ہے، اور ہر سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو چاہے وہ غیر موقدہ ہو، اور اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں اپنے ارد گرد والوں کو بھی کہ جتنی بھی سنتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ ہم نے وطر کی سنت پڑھی، ابھی ریسنٹلی اس کو ایکسپلور کیا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وطر بھی پڑھتے تھے، 7 بھی پڑھتے تھے، 8ویں رکعت میں کیونکہ بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ 9 وطر بھی پڑھتے تھے، اب یہ جو احادیث سے ثابت ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوئی تھی، صرف جو 9 وطر پڑھنے والی جو روایت ملتی ہے اس میں 2 تشہد ہیں، باقی سب میں ایک ایک تشہد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وطر ادا کیا کرتے تھے، تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار اس سنت پہ ضرور عمل کریں، کیونکہ ہمیں وجد قائم ہو جاتی ہے نا جب بھی کوئی حدیث ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوئیں ان کو کبھی بھی دائماً یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ترک نہیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، کبھی زندگی میں ایک بار آپ اس پہ ضرور عمل کریں، یا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس پہ ضرور عمل کریں، اس کے بعد جو ہے اب ہم نے سنت موقدہ پڑھی نا، ٹھیک ہے، اس کو سنن الہدا بھی کہا جاتا ہے، سنن الہدا، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام طریقے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عبادت اپنایا ہو، اور جو
سنن زوائد کہتے ہیں سنت غیر موقدہ کو. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہوں ان کو کہا جاتا ہے. جیسے اس کی اگزامپل ہم لیتے ہیں جیسے سونا جاگنا، کہ آپ کیسے سوتے تھے، کیا آپ کی روٹین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جاگتے تھے تو کیا ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں نا اپنے پروفٹ کو، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ان کو فالو کریں. تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے جاگتے تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، تو بہت محبت سے وہ سارے کام کرنے میں جو ہے وہ اس سنت پہ عمل بھی ہوگا، اور ہماری جو ہے محبت کا بھی ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی سیٹسفائی ہوگا. کیونکہ جس طرح سے ہم آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں نا، کھانے کا طریقہ کیسا تھا، پینے کا طریقہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، تو یہ ساری جو طریقہ کار ہے نا یہ آتی ہے سنن زوائد میں. اب یہ ٹرمز نا کبھی آپ کو یوز ہو رہی ہوں گی، آپ اس کو 2 سے 3 بار اس کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ یاد ہونے لگیں گے آپ کو. کہیں بھی یوز ہوئی ہوگی تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ آگے آپ نے دین کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث جو ہے حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ جسے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوگا وہ حدیث ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 3 ٹائپس آ جاتی ہیں کہ حدیث قولی. ٹھیک ہے. قولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی ارشادات ہیں، احکام شرعیہ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ارشادات ہو سکتے ہیں، وہ قولی حدیث میں آئے گا. حدیث فعلی یعنی کہ عملی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ سجدہ سہو کیسے کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو بھی فیل کر کے دکھایا تو کسی نے دیکھا، اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے دیکھا، تو وہ کون سی حدیث ہو جائے گی؟ فعلی حدیث ہو جائے گی. حدیث تقریری یعنی کہ جو ابھی ورڈ یوز کیا تھا نا تقریری کا، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار کوئی سوال کیا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سوال کیا جاتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تو خاموشی اختیار کی اور منع نہیں فرمایا، تو اس کی کیا میننگ ہوگی؟ یہ جو حدیث ہے یہ تقریری کے زمرے میں آئے گی. اس کی مثال ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ مفہوم بیان کروں گی، میں ورڈ ٹو ورڈ حدیث کو نہیں پڑھ سکتی، میرے سامنے نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فجر کی نماز پڑھائی، جیسے فری ہوئے تو ایک جو صحابی تھے انہوں نے 2 رکعت ادا کرنے لگے. ٹھیک ہے. نماز ہو گئی تھی جماعت کے ساتھ، 2 رکعت بعد میں پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ سوال کیا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی نا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کون سی 2 رکعتیں پڑھی؟ تو انہوں نے جواب دیا صحابی نے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ میں سٹارٹ میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے میں جو ہے اپنے فرائض پورے کر لوں، پڑھ لوں، اور اس کے بعد جو ہے میں یہ سنتیں میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو اب میں یہ سنتیں ادا کر رہا ہوں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اب اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، کیونکہ اگر یہ عمل قبولیت والا نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ٹوک دیتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ وضو کیا آپ کے سامنے، اور وہ اس طرح کا مطلب بہت ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تھا، جلدی جلدی والا کیا تھا، اور نماز بھی شاید وہ جلدی میں سجدے، اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے، تو جلدی والی نماز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان سے کہا کہ آپ جائیں اور اپنی نماز کو ریپیٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو منع کر دیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو جہاں پہ خاموشی اختیار کریں گے، منع نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ اس حدیث کو تقریری کے زمرے میں لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. آپ جتنے بھی یہ سالو کرتے ہیں نا، مطلب اہل علم، وہ اسی طریقے سے حدیث سے سالو کرتے ہیں سولوشن، کہ کبھی کوئی وقت کی کمی ہے، لائک آپ ایسے ٹائم پہ آپ پڑھ رہے ہو کہ جماعت شروع ہو رہی ہے اور آپ نے ابھی تک سنتیں نہیں پڑھی، تو فوراً آپ کیا کریں گے؟ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. لیکن سنتیں یہ چھوڑنے والی نہیں ہیں، بہت اجر و ثواب والی ہیں، اور سنت مؤکدہ میں ہیں. تو کیا کریں گے کہ جیسے فرض پڑھ لیں گے تو بعد میں آپ وہ سنت ادا کر لیں گے. تو اس میں ترتیب اس کنڈیشن میں چینج کی جا سکتی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سورج بالکل نکلنے والا ہے، ٹھیک ہے، وقت کی کمی ہے، تو پہلے آپ فرائض پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا ویٹ کریں، اور بعد میں آپ سنتیں ادا کر لیں. ترمذی کی حدیث ہے 422، وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے نا کہ یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیز بھی ضد ہوگی نا، فرض اور واجب والے جتنے بھی کام ہیں ان کی جو ضد والے کام ہوں گے وہ حرام کے زمرے میں آئیں گے، اور پھر حرام کام وہ سارے کام ہوں گے جن سے اللہ پاک نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، تو وہ چھوڑنے ہوتے ہیں ہر مومن کو، جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چھوڑنے ہوتے ہیں، سود ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے، اور خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن کریم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ایکسپلینیشن میں، تفسیر میں ہم نے دیکھی بھی، تو اگر کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا تو اللہ پاک ان ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو حرام کام نہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے یہ کام جو ہے یہ کیسے اس کا جو ہے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ پاک نے جہاں پہ کہہ دیا یہ کام نہیں کرو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ منع کر دیا، تو اگر وہ کرنے والا ہوگا وہ کام کوئی انسان تو وہ حرام کو جو ہے کام کا جو ہے وہ کر رہا ہوگا، ارتکاب کر رہا ہوگا۔ تو ایسے کام جن کاموں کو اللہ پاک نے جیسے آیات کی ٹرانسلیشن ہم پڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو کہا کہ یہ ملعون ہے ایسے کام کرنے والے، اب ملعون کون ہوتا ہے؟ جن پہ اللہ نے لعنت فرما دی، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کام بھی حرام میں آئیں گے ان سب کاموں کو، جیسے کہ شراب کو کہا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شراب حرام ہے، اور جن جن کاموں کو شیطانی کام کہا گیا کہ ان کے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اسراف کے بارے میں کہا گیا نا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اس کا کیا میننگ بنتا ہے کہ اسراف جو ہے وہ حرام میں آئے گا، جو کوئی بھی اسراف کرے گا، ضرورت سے زیادہ یا حد سے تجاوز کرے گا، وہ اس کا مطلب ہے کہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید ہے، جتنے بھی حرام کام ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ایک اگزامپل ہم لے لیتے ہیں ایک اور بھی کہ ہرگز اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہلاکت میں کون کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ کوئی اگر شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ جان بوجھ کے میٹھا کنزیوم کیا جا رہا ہے حالانکہ اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، تو ایسا انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے سگریٹ پینے والے کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے جب اس نے یہ پڑھ لیا اس آیت کو کہ ہرگز اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں پیے گا اس کو؟ کیا اس کو پینا وہ جائز سمجھے گا؟ obvious ہے نا کہ باڈی کو وہ جو ہے ہارم کاز کر رہا ہے، اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں، اس کے لنگس خراب ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے اس کو، اور کلیئرلی لکھا ہوا ہے، سگریٹ کے باکس پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کچھ مکروہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ آیت امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس پہ کہ انسان حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا کنزیوم کر رہا ہے پینے والا اور مسلسل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے حکم عدولی کر رہا ہے۔ اچھا اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چائے بھی اس میں انکلوڈڈ ہے، اب چائے اس میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے، بلکہ جو چائے ہے نا وہ ایک مشروب کے طور پر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ چائے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں پہ یہ آیت اس کے لیے امپلیمنٹ ہو جائے گی فوراً، ٹھیک ہے، وہ ہرگز اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ڈاکٹر نے منع کیا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے چھوڑی نہیں جا رہی ہے، یہاں پہ آپ کو جو ہے یہاں پہ احتساب کرنے کی ضرورت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سنت ترکیہ، وہ سارے امور یا افعال جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپٹ کر سکتے تھے، یعنی ان کے پاس قدرت تھی، وہ کام کرنے کی طاقت تھی، وہ کام کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کو سنت ترکیہ کہا جائے گا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی جو نماز ہے وہ با جماعت ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اذان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے تھے نا، مطلب دلوا سکتے تھے کہ سب کو انوائٹ کرو کہ آئیں اور نماز پڑھیں، اذان وہ ہوتی ہے نا، دعوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تو اذان نہیں دی گئی، نہ ہی اقامت کہی گئی، تو اس کو سنت ترکیہ میں لیا جاتا ہے۔ تو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کوئی فعل اور نہ ہی صحابہ سے کوئی ایسا فعل یا عمل جو ہے ثابت ہے جس کی ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی۔ اس کے بعد آتا ہے مستحب، مستحب کو مندوب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو مستحب ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ پسندیدہ ہے، انکریجڈ، کہ اگر اجر پانا چاہتے ہو تو کر لو،
اور اگر چھوڑ دو گے تو عذاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کو مستحب کہا جاتا ہے، یعنی پسندیدگی اس کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نفل، نفل کا کیا مطلب ہے؟ ایڈیشنل، کوئی بھی اگر ثواب کی یا اجر کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا تعلق قائم کرنے کی خاطر جو بھی اس کی نیت ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایڈیشنل ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ ہم نے جو جتنا ہم نے پڑھ لیا، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ فرض کو اور واجب کو نہیں چھوڑ سکتے، حرام کو اختیار نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے جو کرنے کا کہا وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے منع کر دیا جو حرام ہے اس کو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ یہ کہ ہمارے پاس جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جو نفل ہے اور جو مستحب ہے اور جو سنت ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا کسی بھی ریزن سے عذاب نہیں ہوگا۔ اور سنت میں کوئی بھی، جس طرح سے کوئی ہمارے مسالک ہیں، سوری ٹو سے، وہ سنت میں بہت خوف دلاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں کہ اگر تو تم نے یہ سنت نہیں پڑھی تو تمہارے فرض بھی قبول نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ فقہا جو بھی اس میں زبردستی کر رہا ہے، ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دین میں ایڈیشن کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، تو بدعت کا ارتکاب ایک غلط عمل ہے۔ اپریشیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے کام کرنے سے بہت اپریشیٹ کیا کہ پڑھو، اور بار بار تاکید دی کہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا، ایک ایکسٹرا بونس ہے آپ کے لیے، آپ کو آگے بہت کام آئے گا۔ تو ہم نے توجہ دلانی ہے، خود بھی اس کام کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو بھی اس کی توجہ دلانی ہے کہ فرائض ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی چیزوں کو اگر آپ کبھی خدا نہ خاصہ ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ چھوڑ رہے ہو تو اس پہ عذاب نہیں ہے، اس پہ کیونکہ وعید نہیں دلائی گئی کہ جہنم میں جاؤ گے، اگر سنت چھوڑ دی جہنم میں جاؤ گے، کہیں نہیں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک مکروہ کی جو ٹرم ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا مکروہ ہے، تو اللہ پاک نے کچھ کاموں سے لائٹلی منع کیا، لائٹر نوٹس پہ، کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، نہیں کرو، اپریشیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کوئی عذاب کی وعید نہیں ہے کہ جہنم میں جاؤ گے اگر کر لو گے، ٹھیک ہے۔ جن جن کے لیے عذاب کی وعید ہے ان کو ہم نے کیا دیکھا؟ وہ حرام کام ہے۔ اب مکروہ کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں جیسے کہ پیاز کو کھا کے کوئی مسجد میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، یہی بیان ہم نے پڑھا تھا نا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا ورنہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے، اور جیسے اس نے کافی ٹائم پہلے پیاز کھائی تھی لیکن ابھی بھی اثرات ہیں، لیکن وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے تو وہ نیت کا اس کو ہو سکتا ہے، اس پہ نیت کا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب کرے، واللہ عالم۔ تو اس میں جو ہے شورٹی نہیں ہے، جو بھی کوئی حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، اس میں شور نہیں ہے کہ عذاب کی وعید ہے اور عذاب ملے گا، تو اس چیز کے بارے میں بالکل بھی کوئی کلیئر انسٹرکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کیٹیگری انٹروڈیوس کرائی گئی ہے فقہا کی طرف سے کہ یہ کام مکروہات میں آتا ہے۔ لائک ہم نے پڑھا تھا کہ روزے میں شوہر سخت ہے اور روزہ جو ہے رکھا ہوا ہے، اور ہنڈیا کا ذائقہ نہیں پتہ، نمک تیز ہو گیا، کم ہو گیا، اور یہ بھی ڈر ہے کہ مطلب وہ غصہ ہوگا شوہر، ٹھیک ہے، تو اس ہنڈیا کو چکھا جا سکتا ہے، چکھنے کے بعد اس کو اندر نگلنا نہیں ہوتا، تھوک دینا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی مکروہات میں آتی ہے، لیکن جائز ہے کہ اب ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے نا کہ کھانا لگے گا اور ہسبینڈ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی کے ڈر سے یہ کرنا پڑا، لیکن یہ چیز جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی ایسا کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور مثال ہے کہ پرانس کو کچھ لوگ، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہیں۔ پرانس پتہ ہے نا آپ کو، جو جھینگے کہتے ہیں جس کو سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ سمندر کا شکار حلال ہے، اب سمندر کے شکار میں اسپیسیفائی نہیں کیا کہ مچھلیاں صرف کھانی ہیں، اس میں پرانز بھی آئیں گے، اس میں دوسری جو مخلوق ہے، شرط یہ ہے کہ وہ زہریلی نہیں ہو، تو وہ چیزیں کنزیوم کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، سمندر کا شکار حلال ہے، زہریلا نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو حرام نہیں قرار دیا گیا نا سمندری جانوروں کو، تو ہم اسے خود سے نہیں کہیں گے کہ پرانز مکروہ ہے، مچھلی حلال ہے، صحیح، ایسے خود سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن کہیں کہیں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ پرانز جو ہے ان کو مکروہ کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنی ایک تقسیم ہے سارے فقہا کی۔ اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے مباح، کہ یہ مباح ہے، تو مباح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس کا نہ ثواب سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا گناہ سے کوئی تعلق ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسا اس میں کام انکلوڈیڈ نہیں ہے کہ جس سے روٹین کے جو کام ہوتے ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کوئی حرام حلال اس میں انکلوڈ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق نہیں ہے، تو وہ سارے کام مباح میں آئیں گے، جیسے ہمارا سونا
ہمارا کھانا پینا جاگنا یہ ساری چیزیں حلال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ کھانے میں ہر چیز حلال ہے، جو چیزیں حلال قرار دی گئی، مردار نہیں کھانا، شراب نہیں پینی کیونکہ وہ حرام ہے، باقی ساری چیزیں اس میں ہماری خریداری آ جاتی ہے، ضرورت کی چیزیں خریدنا، ٹھیک ہے، ہماری گروسری، یہ ساری چیزیں مباح ہے، ہماری اس سے زندگی کا سرکل چل رہا ہے جن چیزوں سے۔ اب یہاں پہ مباح کی بھی ایک حد ہے، اس کی بہت فردر ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بہت اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے، جب آپ کو یہ سب چیزیں بالکل اچھے سے کلیئر ہو جائیں گی کہ مباح کی کیا حد ہے۔ حمیرہ جی کر لیجیے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، اور مباح اچھا، کو میں اس اگین کو ایکسپلین کر دیجیے گا۔ ابھی آواز ٹھیک ہے؟ کیا میں اس کو ابھی کنٹینیو کروں یا ری جوائن کروں؟ اب بھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ری جوائن کر کے مباح کو ایکسپلین کر دیجیے گا۔ ابھی ٹھیک آ رہی، آپ کی ٹھیک آ رہی ہے، تھی چلے، آواز۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ مباح کا مطلب ہے کہ جائز ہے، اس میں ہماری روٹین کے کام آ جائیں گے، یعنی کہ ان کو اختیار کرنے سے نہ تو ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اس کی مثال میں ہم نے دیکھا، ہم گروسری کرنے جا رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، حلال چیزیں ہیں، حلال کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ ہماری حد کہاں پہ آئے گی کہ جہاں پہ مردار ہم نے کھانا کھا لیا، مردار کچھ بھی، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ حرام تھا تو یہ چیز گناہ میں آ جائے گی۔ شراب نہیں پینی کیونکہ حرام ہے۔ اچھا، مباح کی حد میں ہم ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم کپڑا خریدنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مرد کپڑا خرید رہا ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، حلال ہے، ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا، ضرورت سے زائد نہیں خریدنا، ضرورت کے اکارڈنگ خریدنا ہے، ماں باپ کے لیے لے رہا ہے کوئی بھی شوہر، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز جو ہے کہاں پہ جو ہے اپنی حد کراس کرے گی؟ اگر کوئی اپنی فیملی کے لیے نہیں لے رہا لیکن گرل فرینڈ کے لیے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ پہ جانا چاہ رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی اس کے لیے کپڑا خریدنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر عمرہ کا احرام خریدنا چاہ رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے واجب ہے، کیونکہ احرام کے بغیر تو عمرہ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو حد ہے اس کی مزید ایکسپلینیشن بھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹرمز آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، آپ انشاءاللہ دین کے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے بہت سارے کام لینے ہیں، ان ٹرمز کو یاد کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جس طرح سے فقہا بتاتے ہیں نا، مشکل سی جو ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ میں استعمال نہیں کروں، بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، سمپل سے اگزامپلز دی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو 2 بار لیکچر کو سننا ہے، نوٹس اس کے ضرور بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے سیمیسٹر کی جو تیاری ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تیار کرنا ہے کہ دین میں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ انشاءاللہ کام لکھا ہوگا تو ہم نے وہ سارا کام کرنا ہے، ہمیں ان پہ عبور حاصل کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے جو ہم نے لیکچر جو ہے اس میں آداب کا جو ہے فردر ہم لیکچرز انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ ابھی 10 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ایگزام کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے آج رزلٹ کو دیکھ لیا، جو ہمارے ٹاپرز تھے ان کے ہم نے نام بھی اناؤنس کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر سے ایک بار مبارکباد دوں گی کہ جتنے لوگوں نے بہت اچھے جن کے مارکس آئے ہیں، ٹھیک ہے، دل خوش کرنے والے جن کے مارکس تھے، وہ بہت جو ہے ان کو مبارکباد ہو۔ لیکن جن کے 20 سے 30 کے بیچ میں آئے تھے وہ بھی بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اٹیمپٹ کیا، تیاری کی، اچھے مارکس ہیں۔ لیکن جن کے 20 سے کم ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ یہ دیکھیں 20 مارکس سے بھی جن کے کم رہے، تو یہاں پہ مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ شاید میں اچھے سے سمجھا نہیں پائی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اچھے سے ریوائز نہیں کرایا ہوگا، کوئی کہیں کمی بیشی رہی ہوگی کہ وہ لوگ اچھے سے مارکس سیکیور نہیں کر سکے، ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں۔ اور یہ جو فقہی مسائل ہے نا، اس میں کانسیپٹ کے ہی مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو میں ٹف سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنا جو ہے وہ ٹف ہوتا ہے، پڑھانا اس سے بھی ٹف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کروں گی اگلے سیمیسٹر میں اس سے بھی آسان طریقے سے آپ کو میں جو ہے کنوے کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی کریں اس چیز کے لیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، انٹرسٹ ڈیولپ کرنا یہ میری بھی اسائنمنٹ ہے، آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کراؤں۔ تو شاید میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکی آپ سب میں، جس کے آپ کے اتنے کم مارکس آئے۔ اور میں سچ بتاؤں، میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے محنت کریں،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں سولوشن کیسے کیسے فقہا نے نکالا، یہ اسٹڈی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کون سے ہمارے اب جس طرح 4 امام ہیں ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام کی جو تفاسیر ہیں کہ کون سی حدیث کی انہوں نے کیسے تفسیر کی. تو یہ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے نا کہ انہوں نے اس کا کیا مطلب، اب ایک حدیث ہے نا اس سے آپ کتنے ہی مطلب جو ہے وہ اس سے جو ہے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، ابھی ہم خود سے تو نہیں نکالیں گے اوبویسلی، وہ لیول نہیں، ابھی ہم اس لیول تک پہنچے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی یہ جو مسائل ہیں سنتے ہی قرآن کریم کے احکام کے اکارڈنگ، اور جو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ چاہے ان کی کوئی قولی فعلی یا تقریری جتنی بھی احادیث ہیں، ان سے ہم نتائج نکلتے ہوئے خود دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا فہم عطا فرمائے کہ ہم خود ہی وہ معاملہ سمجھ میں آ جائے، کہ ہم ریلیٹ کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے گائیڈ کیا کرتے تھے اپنے جو بھی ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم انشاءاللہ کچھ ہمارے لیکچرز آداب پہ مشتمل ہوں گے، اسلامی آداب. یہ جو آداب ہے نا ان کی بہت امپورٹنس ہے. کیسے امپورٹنس ہے؟ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم دین سیکھنے لگتے ہیں نا تو اس میں ہمیں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے سیکھنے سے بھی پہلے وہ ادب کا آتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے اس طرح سے جو معاملات ہیں نا اصحاب کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو تبع تابعین ہے اور تابعین ہے، ان سب کے، اور جس طرح سے پوری ایک کڑی چلتی ہے کہ انہوں نے آداب پہ بہت زیادہ جو ہے فوکس وہ رہتے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں اس قابل بننا ہے کہ ہم علم سیکھ سکیں دین کا. تو یہاں پہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کا جو قول ہے کہ جو اسلاف ہے وہ آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے وہ علم کو سیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا آداب کو سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آداب کو سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں ریاکشن کیسا دیں گے جو بھی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں کہ شہید ہو جاتے تھے خواتین، تھوڑے جس طرح سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کوئی ایسی ڈیتھ وغیرہ بھی ہو جائے تو ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہم کتنی اونچی آواز سے رو رہے ہیں. تو جب تک ہمیں اسلامی آداب نہیں پتہ ہوں گے، ہم اپنی خوشی کے معاملات میں ہم اوور ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم غم کے معاملات میں اللہ سے اپنا جو ہے تعلق رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا نوحہ کرنا، بیان کرنا، منع فرمایا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا نا کہ ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو انسان کو اپنی سینسز میں رہتے ہوئے کیسا ریئیکشن آئے گا کہ میں ایک مومنہ ہوں. ٹھیک ہے، ابھی جیسے پچھلے لیکچر میں بہت پیاری ایک مثال دی تھی آفرین سسٹر نے کہ صحابہ کرام نے ایک عورت سے، اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے، کہ انہوں نے کہا کہ مطلب تم اپنے بیٹے کا ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کہ ابھی کتنی مطلب ایک نارملی ایک پورے نقاب میں پردے میں وہ تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے فوراً سے مطلب جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بالکل اپنی نارملی آپ اپنی ٹھیک سے اپنی سینسز میں ہو، ورنہ کوئی بھی خاتون آتی تو وہ بالکل ہی اپنے سینسز میں نہیں ہوتی، نقاب کہاں ہے، دوپٹہ کہاں ہے، یہی کچھ دیکھا جاتا ہے نا روٹین میں. تو انہوں نے آگے سے جواب یہی دیا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی اپنا جو دین ہے میں نے وہ نہیں کھویا. اور تو انسان کو دین کا جو راستہ ہے اس پہ ہی چلتے ہوئے اپنے معاملات کو کیسے سر انجام دینا ہے. کہ کوئی عورت ہے اور اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تڑپ تو اس کی ختم نہیں ہوئی ہے نا، لیکن وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، آداب، وہاں پہ بھی آداب کی طلب ہے. ٹھیک ہے، تو خود بھی عمل کرنا انشاءاللہ، اور پھر جو اولاد ہماری ہے یا ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی یہ چیز سکھانی ہے کہ اب ہمیں یہ چیز جو ہے ملتی ہے کہ جس طرح ابن مبارک رحمۃ اللہ کی ایک قول ہے، بہت فیمس ہے، میں اپنے ہر لیکچر میں سنتی ہوں، کہ میں نے 30 برس آداب سیکھے اور 20 برس تک علم سیکھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی علم صرف 20 سال سیکھا اور 30 سال صرف آداب سیکھتے رہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ادب کی کتنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جو ہے القرافی رحمۃ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ بہت زیادہ عمل کی نسبت تھوڑا ادب بہتر ہے. آپ کے پاس بہت زیادہ علم آ جائے لیکن آپ کا جو ریئیکشن ہے، آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، اور آپ کے دوسرے جو آداب ہیں، آپ اپنی لائف میں پرفارم کیسا کرتے ہو، اگر وہ ادب نہیں ہے تو اس علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو نیت کرتے ہیں اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. ابھی ہم نے نیت کے لیے ایک بخاری کی ایک دیکھی ہے حدیث،
حدیث نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی، پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے، یا عورت کے لیے نکاح کرے، یا پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یعنی انسان کی نیت جو ہوتی ہے اس کو اس کے اکارڈنگ ہی ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا چیزیں، کہ کچھ کام ہیں جن کے کرنے پہ ثواب ہے، چھوڑنے پہ وعید نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جیسے مباح کام ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، نہ ثواب کا اس میں کوئی رول ہے نہ گناہ کا رول ہے، لیکن اگر اس میں نیت شامل ہو جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسراف سے منع کیا، میں بہت سارے کپڑے خرید سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے منع کیا، بس میں اتنا کروں گا، تو وہاں پہ اس کی نیت جڑ گئی نا۔ اب وہ مباح کام کون سی کیٹیگری میں چلا گیا؟ ثواب والی، اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی نیت جڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو نیت ہے نا، یہ دل کے سچے ارادے کا نام ہے۔ اب یہ نہیں کہ زبان سے دوسروں کو بتاتے رہیں میری تو یہ نیت تھی، میں تو اس نیت سے یہ کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے، لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کا جو تعلق ہے نا وہ زبان سے ہے ہی نہیں، اس کا ڈائریکٹلی تعلق دل سے ہے، یعنی کہ دل کے جو اندر جو خیال آپ کی جو جس کو کہتے ہیں ہم کہ اس کا براٹ اپ ایسا ہوا ہے، تو نیت بھی ویسے ہی آپ کا ایک براٹ اپ ہی ہے۔ نیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر ہی عمل کرنے کے لیے کرنا ہے، اور اس میں صدق کے دل سے یہ نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہمیشہ اپنے دل میں جو ہے اس چیز کو رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی اگر آپ اپنی نیت اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس میں جن کاموں جس میں مباح والے کام آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ثواب والا جو درجہ ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا، تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی 6542 حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کی کوئی نیت میں کوئی کھوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کوئی اچھا عمل بھی کر رہا ہے تو وہ اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ لائک آپ کسی کی اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایک سمپل سی اگزامپل ہے، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ پروٹوکول بھی دے، ٹھیک ہے، آپ نے نیت جو تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی میں ہیلپ کر رہا ہوں یہ تاکہ اس کو مشکل وقت سے یہ نکل آئے، لیکن ساتھ میں آپ چاہ رہے ہو یہ میرا شکر گزار بن جائے، ٹھیک ہے، میرے آگے پیچھے پھرے یا مجھے کوئی پروٹوکول دے، جب میں اسے ملوں میری بہت عزت اور تکریم کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی وہ دنیا چاہیے تھی، اپنی سیٹسفیکشن چاہیے تھی، آپ کی نیت وہاں پہ خراب ہے، تو ایسے عمل کا کیا ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی شخص اگر کسی سے ایک اور سمپل سی اگزامپل ہے کہ کسی سے کوئی قرض لے رہا ہے لیکن دل میں کیا نیت رکھ رہا ہے، واپس تو میں اس کو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ باطل تھا، ٹھیک ہے، صحیح طریقہ نہیں تھا، نیت بھی صاف نہیں تھی، تو پھر ایسے انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی جو ہے نافرمانی کا کام جو ہے، کوئی بھی برا کام کر رہے ہیں لیکن اس سے جو ہے نیت جو ہے آپ کی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو نیکی نہیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کرتے ہیں روٹین میں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی آپ کو اس کی جو بھی اس نے ڈریس اپ ہوا یا کچھ بھی ایسا، ایک سمپل سی اگر اگزامپل ہے، اور آپ اس کو صرف خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، یار تمہارے جیسا حسین تو کوئی ہے نہیں، تو آپ نے جھوٹ بولا نا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نیت کا جو ہے عمل ہے، آپ کی نیت بھی صحیح نہیں تھی، آپ نے اس کو صحیح سے گائیڈ بھی نہیں کیا، آپ نے جھوٹ بھی بولا، بہت سارے گناہ ایک سمپل جو آپ کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے ساتھ جڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی جو نیت ہے اور جو ہمارا کال ہے اور جو ہمارا فیل ہے اس کو بھی ایکولی ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہماری جو نیت ہے نا یہ ہمارا سچا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا صرف زبان والا تعلق نہیں ہو بلکہ اس کا ڈائریکٹلی دل والا تعلق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں احکام جو ہمیں بتائے گئے ان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیت سے کرنے کا جو ہے توفیق عنایت فرمائے، اور جو چیزیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں اس کو بھی ہم صدق کے نیت سے سر انجام دیں، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔